فارورڈ ڈی جی آئی ایس جنرل فیض حمید کو جس دن سے سزا ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم مختلف بیانی ہیں، تبصرے، تجزیے، کالم دیکھ رہے ہیں. مفتیٰ صاحب، آپ کا بھی رابطہ رہا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، کو ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کسی موقع کے اوپر آپ کی بھی. جنرل فیض حمید ظاہر ہے اس وقت موجود تھے. سو یہ جو مختلف انداز سے کامنٹری ہو رہی ہے، آپ کا یا آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ کیا جائز کامنٹری ہے، جائز تبصرہ ہے کہ جی ہی واز ایٹ ہز اون ڈوئنگ ایوری تھنگ، جنرل باجوہ ڈیڈنٹ نو اینی تھنگ، اور یہ ہے کہ اب میں اس کے بعد جو اثرات پڑیں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ بھی دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، جب میں وزیر خزانہ تھا اور میں شاہد صاحب کا بتا سکتا ہوں کہ شاہد صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی ہوتے تھے اور نوید مختار صاحب جو تھے وہ جنرل نوید مختار صاحب وہ ڈی جی آئی تھے، اور وہ ایک بڑے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور وہ ایک بڑے اسٹینڈ اپ جنرل ہیں، اور وہ بالکل یہ اس ٹائپ کی چیزوں میں حصہ نہیں لیتے تھے. لیکن شاہد صاحب کی کبھی بھی اپنے پرائم منسٹر کے دور میں میٹنگ فیض صاحب سے نہیں ہوئی، نہ کبھی میری ہوئی ہے. جتنا عرصہ شاہد صاحب وزیر اعظم تھے، ان سے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے کئی مہینوں بعد پہلی مرتبہ ان کی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی، اس میں ملاقات میں نہیں ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ اب جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اس میں تو آئی تھنک کہ جنرل فیض نے وہ حرکت کی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے. مطلب ڈی جی آئی اور یہ معاملات، اسی پولیٹیکل معاملات میں تو وہ ان کا حصہ ہوتا ہے ہماری فوج کا، لیکن یہ کسی کے جگہ پہ جا کر ریڈ ویٹ کرنا اور گاڑیاں اٹھا لینا، مطلب یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں آپ باجوہ صاحب کو بلیم کر سکتے ہیں ریلی کہ اگر ڈی جی آئی نے یہ کر لیا. لیکن مجھے سچی بات ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسز جو ہے نا وہ بھی اب سیکرٹ ہیں، آپ کے سامنے وہ بھی نہیں آیا ہے، اپنے جو دستاویزات ہیں، جو ججمنٹ ہے وہ بھی نہیں آیا ہے اس وقت. جو ہے وہ مطلب بہت سارے جنرل فیض کے افیکٹیز تھے جو جیل میں گئے، جن کے جو بھی مسائل ہوئے وہ سب شروع ہو گئے اس وقت جنرل فیض کے بارے میں. جنرل فیض آسان ٹارگیٹ ہے نا اس وقت. تو بہادری تو تب تھی کہ جب جنرل فیض ڈی جی آئی تھا یا ڈی جی سی تھا، اس وقت اس کی بات کرتے، اس وقت تو کوئی نہیں کرتا تھا. اب جب کہ وہ جیل میں ہے تو ٹھیک ہے، مرے ہوئے کو مار لو، اس میں کیا بڑی بات ہے. حسن، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان کا اور افغانستان کے درمیان جو آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر یہ کافی عرصے سے بند ہے ابھی اور ٹریڈ نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا زیادہ نقصان پاکستان کو ہے یا افغانستان کو؟ اور جب بارڈر کھلا ہوا تھا تو کیا آپ کے دور میں یہ آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ یہاں سے لیک ہو رہا تھا پاکستان سے اور افغانستان کے ذریعے جو ہے وہ باہر جا رہا تھا؟ تو کیا فائدہ ہے اس کا پاکستان کو جو بارڈر سیل ہے اس وقت؟ دیکھیے حسن صاحب، یہ کچھ کافی عرصے سے بارڈر سیل تھا. اس کے بعد ہم نے حکومت پاکستان نے یو این کی ریکویسٹ پہ اجازت دے دی تھی کہ یو این جو چیزیں یہاں سے ڈونیٹ کر کے پاکستان سے خرید کے بھیجنا چاہ رہا ہے وہ کرنے دیں ان کو. اور اس کے بعد پھر ٹرکوں کی اسٹرائک ہو گئی. جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے تو اگر میں آپ کو کچھ چیز بیچتا ہوں تو ظاہر ہے میں اسی وقت اسی سلسلے میں بیچوں گا جب مجھے کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو ٹریڈ تو میوچلی بینیفیشل ہے. لیکن ہم ہندوستان سے بھی ٹریڈ نہیں کرتے جس کے پاس افغانستان سے بہت زیادہ پیسے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ نہ ٹریڈ کرنے کا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن کوئی افغانستان سے اگر ہم ٹریڈ نہ کریں تو پاکستان کی معیشت پہ اس کا تھوڑا سا اثر ہوگا، افغانستان کی معیشت پہ اس پہ بہت بڑا اثر ہوگا. لیکن افغانستان نے پھر ایران سے لائن کر لی ہے تو وہ ایران کے تھرو چلے جاتا ہے. اور تو مطلب اس کے منفی اثرات تو ہم پہ بھی ہوں گے اور ان پہ بھی ہوں گے. لیکن اگر ہم ان کے یہ اپنے منفی اثرات برداشت کر لیں تو ہماری یہ جو سوچ ہے کہ یہ بھی ایک پریشر ہے کہ جس کے تحت شاید افغان کی حکومت جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے، ان کو جو راہداری دیتی ہے اس کو چھوڑ دے، ان کو جو دوسری سپورٹ دیتی ہے وہ چھوڑ دے. اور اگر یہاں پہ ٹیررزم کم ہو جائے تو میرے خیال سے یہ تو اچھی بارگین ہوگی. میں آئی وڈ بی ہیپی ٹو گیو اپ ٹریڈ ود افغانستان اف وی کین اسٹاپ ٹیررزم. اچھا مفتیٰ صاحب، آپ جب لوگ زیر عتاب تھے، آپ اپنے زمانے میں مختلف کوئی نیب کی قید میں تھا، کوئی ایف آئی کی قید میں تھا، کوئی کسی اور قید میں تھا، اس زمانے میں بتائیے گا کہ جو بظاہر میڈیا کے اوپر ہم نے کوریج دیکھی ملاقاتوں کے حوالے سے، قائد اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں ان سے ملاقاتیں روٹین کے ساتھ ہوتی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آپ کے بتائیے کیا آپ کی ملاقاتوں کا کیا ماحول تھا؟ اور اب جو ہے ملاقاتیں ظاہر ہے باقی پی ٹی آئی کے ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے یہ اپنے
اس کے اوپر اعتراض ہے یا ان کے شکوے شکایتیں ہیں جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، تو کوئی کمپیریٹیو انالیسس اگر آپ پیش کرنا چاہیں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے اور آج کے زمانے میں کیا حالات ہیں؟ دیکھیے ہمیں تو ہفتے میں ایک دن ملاقات کرنے دیتے تھے جب ہم جیل میں تھے. 3 مہینہ میں جیل میں رہا ہوں، 50 دن نیب کی سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں، اور نیب کے اندر کوئی ایسا وہ تھا نہیں. لیکن 2 ہفتے بعد تو ایک مرتبہ کورٹ پہ جاتے تھے، نیب کورٹ میں جاتے تھے، تو وہاں پہ فیملی وغیرہ آ جاتی تھی. میری فیملی کراچی سے آتی تھی، میں کیونکہ اسلام آباد کی جیل میں تھا تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی ملاقات کا وہ مسئلہ نہیں تھا. فون کال پہ تھوڑی سی پابندی تھی. اس کے بعد ہر جمعے کو جو ہے ایک فون کال بھی آپ کو ملتا تھا کہ آپ اپنے گھر فون کر سکتے ہیں جیل سے، تو وہ بھی ہو جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں سیریسلی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور ایگو کے کام کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ملاقاتیں اگر خان کو کرنی ہیں تو کر دیں، وہ بھی تھوڑا سا اگر تھوڑا سا کنٹرول رکھ لیں اپنے غصے کا، اس زبان میں اظہار نہ کریں تو بہتر ہے. مطلب میں کیا بولوں یار، پاکستان میں مطلب یہ بچپنے کی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اب چیف منسٹر کے پی کو اگر ملنا ہے تو ملنے دیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن پھر آپ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ باہر نکل کے وہ ٹویٹ کر کے آپ گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا جو شروع کا آپ کا سوال تھا کہ جو فواد چودھری ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، اور یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی تھوڑا سا قریب لے آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیریسلی سیاست کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو تھوڑی سی اسپیس دینی پڑے گی. خان صاحب ہر انسان کو اپنے علاوہ اللیجیٹمیٹ نہیں کہہ سکتے. خان صاحب کو اپنا پاسٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی کتنی فوج نے سپورٹ کی ہے، کہ 2013 2018 کے الیکشن میں ان کی کیا سپورٹ ہوئی ہے، درمیان میں دھرنوں میں کیا سپورٹ ہوئی ہے. اور دوسرے لوگوں کو بھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کا کوئی اقرار کرنا پڑے گا اور خان صاحب کو اسپیس دینی پڑے گی. یہ جو دشمنیاں ہیں نا، میں میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. قسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، بہت دنیا آگے نکل رہی ہے. بنگلہ دیش ہم سے کتنا امیر ہو گیا، ہندوستان ہم سے کتنا امیر ہو گیا. ہمارے 40% بچے اسکول میں نہیں ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے بچے اسٹنٹڈ ہیں، ہماری 80 لاکھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم کو اپنے ملک ٹھیک کرنا ہے. یہ عمران ورسز شہباز شریف کی لڑائی سے ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے. چودھری غلام صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب میں نے تو شروع میں ہی کہا ہے. اب میں جو اسٹریٹ ان سے بات کرتا ہوں، فرض کریں کہ ہی از پٹ ٹو ڈو تھنگس کہ جی جناب آپ مفتاح صاحب آپ کو فری ہینڈ ہے، کیونکہ اس وقت تو عام آدمی کی تو مسائل 3 ہیں: بے روزگاری کا بڑھتا ہوا طوفان، مہنگائی کی نہ ختم ہونے والا بوجھ، اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو ہیں بچے کئی ان کی صحت ہی برباد ہے. آپ آج یہ فرمائیں مفتاح اسماعیل صاحب 1 2 3 4 کر کے یہ اقدامات کیے جائیں تو اگلے 6 مہینے میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ اپنے مقابلے میں تو کسی بہتری کی طرف نکل جائے گی. چوہدری صاحب دیکھیں 6 مہینے تو آپ بھول جائیے. یہ ایسا کوئی 6 مہینے میں ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتے جس میں ہم دوسرے ممالک کو پکڑ لیں. لیکن جو ابتدا ہے وہ یہ ہوگی کہ حکومت کے اخراجات ڈراسٹکلی کم کریں اور ٹیکس ریٹ ساتھ کم کریں. یہ جو آپ 38% ٹیکس لیتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، اس کو 15-20% پہ لے آئیں. کاروبار پہ 25% ٹیکس لے کر آئیں. سیل ٹیکس میں کمی لائیں تاکہ مہنگائی میں کمی ہو، اور بجلی اور گیس کے ریٹس کے اندر کمی لائیں، اور بجلی غریب لوگوں کو زیادہ بیچیں مناسب ریٹ پہ تاکہ بجلی کی کنسمپشن بڑھے. وہ ابھی ہم زبردستی کرتے ہیں. اس طرح ہم بجلی بیچ رہے ہیں جیسے ہم 12,000 میگا واٹ بنا رہے تھے، اس طرح بیچ رہے ہیں کہ ذرا سا اگر 100 کے اوپر 1 یونٹ چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا ریٹ ڈبل کر دیں گے، 200 کے اوپر 1 یونٹ چلے جاؤ گے تو ریٹ ڈبل کر دیں گے. اب وی ہیو ایکسس انرجی سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پالیسی. تو ایک یہ، دوسرا لوکل گورنمنٹس کو افیکٹو بنائیں اور ڈائریکٹلی فیڈرل کے ماتحت کر دیں ان کو، اور ڈائریکٹلی ان کو پیسے دیں. اور لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا ابتدا وہیں سے کریں کہ وہاں پہ تو کم از کم فیئرلی اینڈ فیئر الیکشن کروا کر پارٹی بیسس پہ یا جس طرح بھی پارٹی بیسس پہ ہی الیکشن کروا کے آپ ان کو بنائیں. ہر جگہ پہ ہر ڈویژن کا ایک میئر ہونا چاہیے جو اس کے اندر آل پاورفل ہونا چاہیے. صحت، تعلیم، پولیس، پانی وغیرہ ان کو دیں تاکہ یہ آپ جو ہے یہ جو 2-3 سیاسی گروہ جو جنہوں نے اجارہ داریاں کری ہیں ان کی پاور بھی کم ہو.
نئے لوگ آئے. ہم کیوں یہ خاندانوں پر پھنس گئے؟ کیونکہ نئے لوگ نہیں آتے. نئے عمران خان اتنی بڑی سیلیبریٹی تھا تب جا کے اس کو 20 سال میں آئے. نئے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ آپ کے الیکشنز نہیں ہوتے. یہ محمود ممدانی کا بیٹا جو ہے کیا نام ہے زوران ممدانی، دیکھیں نیو یارک کا الیکشن جیتا، میئر کا الیکشن جیتا. ہم یہاں پہ تو الیکشنز کرواتے ہی نہیں ہیں اس قسم کے. ہم تو وہی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں اور وہی چاچے بھتیجے آ جاتے ہیں، نانے نواسے آ جاتے ہیں. اچھا مفتاح صاحب،